قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب تقویۃ الایمان جو کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، ابھی تک ہم اس کا درس پشتو زبان میں دے رہے تھے، لیکن چونکہ پاکستان کی عالمی زبان یا قومی زبان اردو ہے، اس وجہ سے ہم اپنا یہ درس اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ دعوت اردو زبان میں آج سے شائع کریں گے اور دیا کریں گے۔ اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں، اور آج کا عنوان اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ اب تک کے دروس سے ہمیں یہ پتہ چلا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز پر قادر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کا حمایتی نہیں۔ قرآن میں فرماتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ مشرکین مکہ ان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہتے جواب میں کہ ہم ان کی عبادت تو صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ تو یہاں تک ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو بھی کوئی غیر اللہ کو یہ سمجھ کر پوجا کرے، اس کی عبادت کرے کہ یہ عبادت اور یہ مانگنا، یہ نظر و نیاز اور یہ منتیں ہمیں ان کے قریب کر دے، اللہ کے قریب کر دے گی، تو یہ کام شرک والا ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام اس کا رد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ ایسا شخص کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا تصرف و اختیار ہے، وَهُوَ يُجِيرُ اور وہ پناہ دینے والا بھی ہو، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اور اس کے مقابلے پر کوئی اور بھی پناہ نہ دے سکے۔ ان کنتم تعلمون اگر تمہیں علم ہے تو جواب دو کہ اللہ کے علاوہ پناہ دینے والا ہو، اللہ کے علاوہ کسی چیز پر قادر ہو، اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی چیز کا اختیار مند ہو، اختیار رکھنے والا ہو، تو اللہ کے سیقولون للہ، وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، آپ فرما دیجئے محمد رسول اللہ کہ پھر تم کیوں دیوانے بنے جاتے ہو، جب تمہیں پتہ ہی ہے کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، تصرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو، غیر اللہ کو کیوں پوچھتے ہو اور ان کو اللہ کے برابر کیوں گردانتے ہو؟ یعنی اگر مشرکوں سے پوچھا جائے کہ کائنات عالم میں وہ کون ہے جس کا تصرف و اختیار ہے اور جس کے مقابلے پر کوئی کھڑا نہ ہو سکے، تو وہ اللہ ہی کو بتائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کام کرتا ہے، اختیار بھی اللہ کا، تصرف بھی اللہ کا، ہر چیز پر اللہ ہی قادر اور ہر چیز کا حمایتی اللہ ہی۔ پھر غیروں کا ماننا دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کی نظر نیاز کرنا، ان کے لیے منتیں مانگنا، ان کے قبروں پر سجدے کرنا، ان کے لیے جھکنا اور ان کی ناموں پر نام رکھنا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کائنات میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں بخشی، اور نہ ہی کسی کو کسی کا حمایتی ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں عہد رسالت کے مشرک بھی بتوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں جانتے تھے، بلکہ انہیں اسی کے بندے اور مخلوق سمجھتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان میں الہی قوتیں نہیں، تو ان کو بھی پتا تھا کہ یہ اللہ کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، مگر انہیں پکارنا، ان کی منتیں مانگنا، ان پر بین چڑھانا اور انہیں وکیل اور سفارشی سمجھنا ہی ان کا شرک تھا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی سے ایسا ہی برتاؤ کرے، اگرچہ اسے بندہ اور مخلوق ہی سمجھتا ہو، وہ اور ابو جہل دونوں شرک میں برابر ہیں۔
کیونکہ ان کی عبادت بھی انہی کے طرح تھی، وہ اللہ کے برابر ان کو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ یہی کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ اور آج کے لوگ بھی یہی کریں گے، آج کا مشرک بھی یہی آپ کو کہے گا کہ ہم تو عبد القادر جیلانی پیران پیر یا اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کی منتیں اس لیے مانتے ہیں، ان کے لیے نظریات اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اور ان کے بارے میں واہیات، افسانے اور قصے لکھی گئی ہیں۔ تو جو بھی یہ کام کرے گا تو وہ اور ابو جہل دونوں شرک میں ایک برابر ہوں گے، کیونکہ اگر شرک یہ نہیں تو پھر اس کے علاوہ میں نہیں جانتا کہ شرک کیا ہو۔ اللہ نے اپنی کلام پاک میں ان چیزوں سے دور رکھنے کے لیے ہمیں بار بار ارشادات اللہ کے اپنے محبوب کی زبان سے فرمایا۔ تو اللہ کے اختیار میں ہر چیز ہے، اللہ کے تصرف میں ہر چیز ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی منتیں اللہ سے کریں، نظر و نیاز اللہ کے لیے دیں، اور اسی طرح ہر چیز کی عبادت چاہے وہ زبان کی ہو اور اس طرح بدن کی ہو، وہ مالی ہو، وہ قولی ہو، وہ اللہ کے لیے کرے، تو ہم موحد ہوں گے اور شرک سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ وہ ہمیں موحد بنائے اور ہمیں اسی کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شرک اور ان کے کاموں اور اسباب سے بچے رکھے، آمین۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔